بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے, وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے. جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا فیصلہ کہ تمام سرکاری تقریبات بسنت کے حوالے سے کل کے لیے منسوخ کی جا رہی ہیں, یعنی 7 تاریخ کے لیے, ہفتے کے روز کے لیے. اور یہ جو اسلام آباد ٹریجڈی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ہم اس فیصلے کو اگر ایسے دیکھیں تو اس کی تعریف بنتی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. لیکن حقیقت دیکھیے, حقیقت میں ہوا کیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ فیصلہ ہمیں سنایا, ٹویٹ سنایا, تو ٹویٹر پہ آ کر انہوں نے اعلان کیا. ٹائم تھا 8:06. 8:06 پہ مریم نواز شریف صاحبہ آئیں اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. آل مائی, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتی ہے ان دا ویک آف اسلام آباد ٹریجڈی آئی ایم کینسلنگ آل مائی بسنت ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. تو یہ سرکاری تقریبات کل کے لیے منسوخ ہوئی ہیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو عوامی پریشر نے, جو زبردست عوامی پریشر تھا کہ کیا کنجر خانہ لگا رکھا ہے, وہاں میتیں ہیں, لاشیں ہیں, افسوس ہے, آہو بکا کی اس وقت فضا ہے, ماتم ہے, اور آپ یہاں پر ناچ رہے گا رہے, آپ کیا گڈی لارڈ دی اڈی یہ چل رہا ہے. تو اور اشتہارات بھر دیے اپنے چینلز پر, اور اس کے بعد چینلز ان پیسوں کے نتیجے میں دھڑا دھڑ اس وقت جشن دکھا رہے ہیں جہاں اس وقت سوگ دکھانا چاہیے. جب یہ گالیاں پڑیں تو اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے 8:06 پہ ٹویٹ کیا. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, جب کچھ 1:40 کے آس پاس یہ سانیہ ہو گیا, 2 بجے پاکستان کو پتا چل گیا, تو ہمارے سردار ایاز صادق صاحب وہ لاہور میں کھڑے ہو کے پتنگ اڑا رہے تھے. ہماری خواتین وزراء مریم اورنگزیب صاحبہ وہ بسنتی رنگ کا جوڑا پہن کے پتنگ اڑا رہی تھیں. عظمہ بخاری صاحبہ پتنگ اڑا رہی تھیں. میں دیکھ رہا تھا حنا پرویز بٹ صاحبہ پتنگ اڑا رہی تھیں. یہ چھتوں پہ کھڑے ہوئے لوگ ہمیں پیلے جوڑے میں جشن کی فضا میں یہ نظر آ رہے تھے, اور ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ صحافیوں کو گالیاں دے رہے تھے کہ تم لوگوں کو لاشیں چاہیے تھیں. عجیب بغیرتی ہے, تم لوگوں کو لاشیں چاہیے تھیں اور تم لوگ اب یہ کر رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں آپ نے یہ فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, اتنے فیصلے کی بھی آپ کی ستائش کر دیتے, لیکن کیا یہ فیصلہ آپ کو فوری نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تمام دن جشن منا لیا, ایکٹیویٹیز کر لی, اس کے بعد آ گئی کہ ہم اب ان دا ویک آف اسلام آباد ٹریجڈی یہ کر رہے ہیں. تو آپ نے, اگر آپ کو اسلام آباد ٹریجڈی کی وجہ سے کرنا تھا تو یہ فوری طور پہ کرنا چاہیے تھا. میڈیا نے بھی ایک انتہائی جہالت کا مظاہرہ کیا, بے حسی کا, بے شرمی کا, بے غیرتی کا مظاہرہ کیا میڈیا نے, اور یہ بغیرت ہے, اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. پیسے کے آگے دم ہلاتے ہوئے لوگ بندروں کی طرح انہوں نے چشمے پہنا کے اپنے اینکرز کو اسکرینز پر بٹھایا ہوتا. ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کہہ رہا ہوں اتنا بھی اچھا ہے, لیکن 8 کو کیا کریں گے آپ؟ ایک دن یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ شروع جائیں گے 8 کو, آپ کا کانسرٹ منسوخ, لبرٹی میں فائر ورکس وغیرہ منسوخ, 8 کو آپ پھر کر رہے ہوں گے. اب آپ نے, میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا ہے. آپ نے کیا یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے جی دیکھتے ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان والے اپنے احتجاج کا کیا کریں گے. یعنی پہلے تو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ان کا احتجاج اور ہمارا ناچ گانا, سندھ حکومت نے بھی اپنی میوزیکل ایونٹ کو کینسل کیا نا, تو آپ کمپیریزن کیا کر رہے ہیں کہ ان کا احتجاج اور ہمارا ناچ گانا, ہم اس کا کمپیریزن کریں گے. تو ان کا تو احتجاج یہی ہے کہ گھروں میں بیٹھو, اس حکومت کو مسترد کرو, ٹرانسپورٹ مت چلاؤ, اور اپنے گھروں میں بیٹھو, دکانیں مت کھولو, کاروبار مت کھولو. تو ان کو تو وہ کرنے دے, کیا فرق پڑے گا. ہاں, شام کو جو ان کی بشر بردار ریلیاں ہیں جن میں نعرے بھی لگائیں گے, جن میں وہ جوش کا بھی مظاہرہ کریں گے, وہ ریلیاں وہ منسوخ کر دیں. چلیں میں کہتا ہوں پورا ایونٹ 8 فروری کا پاکستان تحریک انصاف والے یوم سوگ منانے کا اعلان کرتے ہوئے منسوخ کر دیں, ایک واک کر لیں. پاکستان تحریک انصاف والے, تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ایک واک کر لیں, اور اس واک کے اختتام پر سانحہ اسلام آباد کے شہداء سے اظہار یکجہتی کر لیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ منڈے کے روز آ کر آپ حکومت کے خلاف آپ کو جو احتجاج اور پریس کانفرنس کرنی ہے وہ کر لیں, اور پھر اپنے اگلے لائے عمل کی طرف جانا تھا اس لائے عمل کا اعلان کر دیں. یہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو نون لیگ والے آج کریڈٹ لینے آ گئے, یہ تو اہم شخصیات, یعنی ٹچے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں,
اہم شخصیات ان کی پتنگیں اڑا رہی تھیں اور جشن منا رہی تھیں، کس کو الو بنا رہی ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنے کا سلسلہ ہے، اور یہ جھوٹ بولنے کا سلسلہ ان لوگوں نے ہمیں شو کیا۔ اس کے باوجود بھی لاہور میں جو سرکاری فلوٹ بنائے گئے نا، جن پہ رنگ برنگی لائٹس ہیں، نواز شریف کی مریم نواز کی تصویر ہے، بسنت کا اعلان ہے، اور 8 فروری کو بسنت، وہ بسنت کب منائی جاتی ہے؟ 8 فروری کو بسنت منائی جاتی ہے مارچ میں جا کے، مارچ میں بسنت مناتے ہیں، جب بسنت ہوتی ہے موسم بہار میں۔ آپ نے ٹھنڈ میں بسنت منانے کا اعلان کر دیا کہ پی ٹی آئی والوں کا اس وقت احتجاج کا دن ہے تو ہم بسنت منا لیں گے اور ہم یہ دکھائیں گے جی لاہور یہ باہر ہے۔ تو آپ کا بسنت کا پروگرام تو ویسے ہی پولیٹیسائز تھا، جس کو آپ کہہ رہی تھی پولیٹیسائز مت کرو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خودکش حملہ آور ہے، اس کے حوالے سے خبر تھی کہ اس کی معلومات آ گئی ہیں۔ اب وہ معلومات جو ہیں وہ مکمل طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ اس کا شناختی کارڈ سامنے آ گیا ہے۔ یاسر نام ہے اس کا، اس کے والد کا نام ہے بہادر خان، یہ یاسر ہے، یاسر نام کا یہ بندہ، اور اس کا والد ہے بہادر خان۔ اس کی تاریخ پیدائش ہے 1/1/2000، تو یہ 26 برس کا بندہ ہے، اور اس کے جو شناختی کارڈ ہے اس کی ایکسپائری ہمارے سامنے آ رہی ہے 12/4/2035، اور اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی ذرا بچ گیا کسی طرح سے، لیکن کسی حد تک ڈیمیجڈ سا سامنے آیا ہے۔ اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ 5 مہینے افغانستان میں گزار کر آیا ہے، اور یاسر خان نام کا یہ بندہ پشاور سے تعلق رکھتا ہے۔ خودکش بمبار کے رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، ان سے معلومات کا حصول اس وقت جاری ہے، یہ ہمارے سامنے معلومات آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے سامنے کیا آیا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہم آپ کو میڈیکل رپورٹ دلوا دیں گے، ملاقات تو ہم آپ کی نہیں کروا سکتے۔ اس کے بعد میڈیکل رپورٹ کے معاملے پر بھی بڑا شور مچا، وکیلوں کے اڈیالہ کے دورے، حکام سے بات چیت، محمود خان اچکزئی کا خط اینڈ آل، سب کچھ چلتا رہا، پریس کانفرنس چلتی رہی، شور مچتا رہا۔ اس کے بعد بالآخر جا کر یہ کہا گیا کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے اور ہم عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے یہ جاری کر رہے ہیں۔ وہ جو پریس ریلیز تھی نا پیمز کی، اس پریس ریلیز میں کسی بھی جملے میں تبدیلی کیے بغیر اوپر یہ جملہ لکھ کر کہ وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا ہے، وزیر اعظم صاحب کے حکم کی روشنی میں ہم عمران خان کی یہ میڈیکل رپورٹ آپ کو پہنچا رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کیا گیا۔ یعنی عجیب و غریب کام ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ میں جو تکلیف ہے، وہ تکلیف جب 2 ہفتے تک بڑھ گئی تو اس کے بعد جا کر آپ نے عمران خان کو پیمز کے ڈاکٹرز کے حوالے کیا کہ ان کا معائنہ کر لیں۔ اور اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پریس ریلیز جو 30/1/2026 کو جاری کی گئی۔ آپ نیچے ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، 30/1/2026 کو جاری کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب ہمارے سامنے کیا آیا ہے کہ پیمز کے ڈاکٹرز نے جاری کر دی ہے، اور اس پر 8 فروری کی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ڈیٹ ہے، معاف کیجیے، 6 فروری کی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے۔ 6 فروری کی اس ڈیٹ پر سبجیکٹ میڈیکل کنڈیشن رپورٹ، the undersigned is directed by the office of the Honorable Prime Minister of Pakistan to communicate you the update about medical condition of Mr. Imran Ahmed Khan Niazi۔ پھر اس کے بعد لفظ با لفظ وہ جو پہلے والی پریس ریلیز تھی، وہ پریس ریلیز اور اس رپورٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کے خاندان کو جاری کر دی گئی ہے۔ جب ڈیٹیلڈ میڈیکل رپورٹ کا چیف جسٹس نے کہا تھا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس مطالبے کے بعد، اور شوکت خان اب بھی بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہے، ان کے ڈاکٹرز مطالبہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر عاصم بھی، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی خواہش رکھنے والے، ان کو چیک اپ کے لیے دیکھنے والے ڈاکٹر فیصل سلطان بھی۔ تو عمران خان صاحب کی فیملی کو، ڈاکٹرز کو آپ کو رپورٹ دینی تھی، جو ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، جو چیزیں فائنڈ آؤٹ کی، جو اسکینز ہوئے، جو مختلف مراحل سے عمران خان صاحب کو گزارا گیا، یہ تو آخر میں ایک ڈاکٹرز کا نوٹ ہے، وہ پورا سیٹ آف ڈاکیومنٹ، وہ اسکینز وغیرہ مختلف چیزیں، وہ تمام کی تمام فیملی کو دی جائیں گی۔ جس طرح جب آپ ہاسپٹل جاتے، میں اور آپ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو ہمیں ایک ڈسچارج سمری ملتی ہے، اس سمری کے اوپر ایک ڈیٹیل ہوتی ہے،
اور دوائیں اگر دی گئی ہیں تو ان دواؤں کی تفصیل ہوتی ہے اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ کب فالو اپ وزٹ کرنا ہے. لیکن اس کے بعد اس فائل میں وہ تمام ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس موجود ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے ڈیٹیلڈ میڈیکل رپورٹ. وہ ایک پیج جو ہے وہ ایک پیج اس رپورٹ کا ایک حصہ تو ہے لیکن وہ مکمل چیز نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے خاندان کو، ان کی بہنوں کو وہ تمام چیزیں مہیا کی جانی چاہیے تھی. اول تو ان کی ملاقات ہونی چاہیے. ملاقات کے حوالے سے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی اگلی جمعرات کو ملاقات کروائی جا سکتی ہے یا پھر رمضان کے پہلے ہفتے میں جب جمعرات آئے گی تو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے. ہمیں اب یہ بتایا جا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.